السلام علیکم عزیز طلبہ، یوٹیوب چینل اردو کلاس ود ممتاز گوندل کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں۔ صفحہ نمبر 1 15 اہم نکات ہیں۔ موضوع ہے حب وطن اور مضمون نمبر 4 ہے جناب۔ اردو قواعد و انشاء، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ 10ویں جماعت۔ شروع کرتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے آپ کو 15 اہم نکات بتاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی تفصیل بتائیں گے کہ اس اہم نکتے میں کیا کیا تفصیل درج کی جائے گی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مضمون 7 صفحات پر مشتمل ہوگا، جو کہ آپ کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ اور بورڈ پرچے میں اگر آپ مضمون لکھیں گے تو 15 میں سے پورے 15 نمبر بھی آ سکتے ہیں اور 14 بھی آ سکتے ہیں۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا فرض۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ پہلا اہم نکتہ ہے فطری جذبہ، جس میں آپ کو بتایا جائے گا حب وطن انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جی ہاں، اس اہم نکتے کے زیریں آپ لکھیں گے کہ حب وطن انسان کے لیے ایک فطری سی چیز ہے اور ہر انسان میں فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات بھی لکھیں گے، آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ قرآنی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا شامل کی جائے گی، دعا بھی بتائیں گے، ترجمہ بھی بتائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ حدیث آئے گی جی، نکتہ نمبر 3 حدیث وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کا ترجمہ ہے جی۔ نکات میں سے نکتہ نمبر 4 ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے وقت کا دردناک منظر دیکھا، وہ آپ نے لکھنا ہوگا اس میں۔ نکتہ نمبر 5 ہے علامہ اقبال کا شعر، جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اور 6 نمبر پوائنٹ ہے جی میر انیس کا شعر، دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے۔ اور نمبر 7 ہے بین الاقوامی حقیقت، بین الاقوامی سچائی، دنیا کی ہر قوم اپنے وطن کے لیے جان دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے جناب 8 نمبر وطن ماں جیسا، وطن دوسری ماں ہے، یہاں رشتے اور یادیں وابستہ ہیں۔ جی ہاں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ 9 نمبر تاریخی قربانی، پاکستان 1947 میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانی سے معرض وجود میں آیا تھا جی، اس حوالے سے تفصیل آپ لکھیں گے آگے چل کے۔ اور 10 نمبر ہے جدید مثالیں، فلسطین، کشمیر اور بوسنیا کی جد و جہد کے حوالے سے بات ہوگی۔ 11 نمبر قائد اعظم کا فرمان، ہمیں پاکستان کو عظیم قوم بنانا ہے، اس حوالے سے بتایا جائے گا جی۔ اس کے بعد 12 نمبر جی مصلحین کا کردار، یعنی اصلاح کرنے والے لوگوں کا کیا کردار تھا۔ سر سید اور اقبال نے قوم کو شعور دیا، کیسا شعور دیا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ 13 نمبر استاد ابراہیم ذوق کا شعر ہے جی، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ 14 نمبر عملی تقاضے، تعلیم، محنت اور دفاع سے وطن کی خدمت۔ اور 15 نمبر قومی عہد، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو۔ یوٹیوب چینل ہے اردو کلاس ود ممتاز گوندل، سبسکرائب کر لیجئے اس قسم کی مفید ویڈیوز کے لیے۔ صفحہ نمبر 2 پر آ جائیے، تمہید اور تعریف، یہاں پر آپ نے تفصیل لکھنی ہے جی۔ دوسرا صفحہ ہے جی حب وطن سے مراد اپنے ملک، اپنی سرزمین اور اپنے وطن کے ساتھ محبت، وفاداری اور عقیدت کا جذبہ ہے۔ یہ کوئی سیکھا ہوا سبق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں رکھا گیا ایک فطری جذبہ ہے، یعنی خدا داد جذبہ ہوتا ہے جی۔ وطن سے محبت
اور یہی تفصیل ہم نے لکھنی ہے۔ مزید اپنی طرف سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح ایک انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ وطن ایک گھر کا نام ہے جس کی زمین میں، ہوا اور ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ کھیلنا اور جوان ہونا، اس کے بعد انسان جہاں آنکھ کھولتا ہے، جہاں اس کی پہلی سیکھ ہوتی ہے، جہاں اس کے رشتہ دار اور دوست رہتے ہیں، وہ جگہ اسے دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وطن سے دوری ایک قسم کی موت ہے۔ جی ہاں، وطن سے دور رہنے سے کس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیں گے۔ بہت ساری مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے جی اردو کلاس ود ممتاز گوندل۔ صفحہ نمبر 3 پر آ جاتے ہیں، مذہبی تعلیمات کی روشنی میں حب وطن۔ جی ہاں، اس صفحہ پر ہم نے مذہبی تعلیمات کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور وہ فطرت کے ہر تقاضے کی تائید کرتا ہے۔ حب وطن بھی انہی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں نقل فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی اپنے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی جانب دیکھ کر فرمایا: اے مکہ، اللہ کی قسم، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے اور تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ سے بے حد لگاؤ تھا۔ جی ہاں، یوٹیوب چینل ہے اردو کلاس ود ممتاز گوندل، سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا۔ صفحہ نمبر 4 پر آ جاتے ہیں، شعراء اور ادیبوں کی نظر میں حب وطن۔ اردو ادب شہادت دیتا ہے کہ ہمارے شعراء نے ہمیشہ وطن کی محبت کو اپنے کلام کا موضوع بنایا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے وطن کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کیا: جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ ان کے نزدیک وطن کی مٹی کی عزت سب سے بڑی عزت ہے۔ نمبر 2، میر انیس وطن سے دوری کے درد کو یوں بیان کرتے ہیں: دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے۔ نمبر 3، استاد ابراہیم ذوق دہلی کے ایک شاعر تھے۔ جب انہیں حیدر آباد کی نوکری کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا: اگرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ یوٹیوب چینل ہے جی اردو کلاس ود ممتاز گوندل، سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے۔ صفحہ نمبر 5 پر آ جاتے ہیں، تاریخی اور بین الاقوامی مثالیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم میں حب وطن کا جذبہ نہیں ہوتا وہ قوم جلد ہی مٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، پاکستان کی مثال۔ ہمارا وطن پاکستان کلمہ کے نام پر بنا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ ماؤں نے اپنے بیٹے، بیویوں نے اپنے شوہر اور بہنوں نے اپنے بھائی اس وطن پر قربان کر دیے۔ کتاب میں موجود ہے، ہم نے اپنے خون کے دیے جلا کر اس وطن کی بنیاد رکھی۔ آج ہم پر فرض ہے کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں۔ بین الاقوامی مثالیں۔
فلسطینی بچے، بوڑھے، عورتیں سب اپنی زمین کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام 70 سال سے زیادہ عرصے سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ بوسنیا، وہاں کے مسلمانوں نے بھی وطن کے دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ وہ لوگ جو وطن کی خاطر جانیں دے رہے ہیں، وہ دراصل دوسروں کی غلامی کرنا نہیں چاہتے۔ یوٹیوب چینل ہے جی اردو کلاس ود ممتاز گوندل، سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے۔ صفحہ نمبر 6 پر آ جاتے ہیں حب وطن کے عملی تقاضے اور رہنماؤں کے اقوال۔ حب وطن کا مطلب صرف 14 اگست کو جھنڈے لہرانا نہیں ہے۔ حب وطن کا اصل مطلب عمل ہے، تعمیر و ترقی۔ اپنے وطن کو تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے لے جانا، قانون کی پاسداری، ملک کے قانون کا احترام کرنا۔ نمبر 3 دفاع، ضرورت پڑنے پر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینا۔ نمبر 4 اتحاد، فرقہ واریت اور انسانیت سے بچ کر ایک قوم بن کر رہنا۔ رہنماؤں کے اقوال آ گئے ہیں جی آگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح: ہمیں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بنانا ہے۔ ہمارا مقصد اتحاد، ایمان اور نظم ہے۔ سر سید احمد خان: انہوں نے تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو ترقی کی راہ دکھائی۔ علامہ اقبال: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حب وطن رکھنے والے اپنے وطن کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے جی اردو کلاس ود ممتاز گوندل، یہ سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے۔ صفحہ نمبر 7 پر آتے ہیں نتیجہ اور اختتامیہ۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وطن کی محبت کے بغیر کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وطن کی مٹی میں انسان کی جڑیں ہوتی ہیں۔ پردیس میں انسان کو سونے کا محل بھی مل جائے تو وہ اپنے وطن کو جھونپڑے جیسا سکون نہیں دیتا، اپنے وطن کے جھونپڑے جیسا سکون نہیں دیتا۔ شعر ہے جی: اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی عزت کریں، اس کی ترقی کے لیے محنت کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، آمین۔ عزیز طلباء، یہ تھی تفصیل اور 7 صفحات پر مشتمل مضمون تھا۔ مضمون نمبر 4 تھا۔ اسی طرح تمام مضامین کی تفصیل کی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔